بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں خزرہ اکتوبر 2020 ہے۔ اس میں عرفانی مجلس ہے جو ہم سب کے لیے فائدے سے خالی نہیں، بہت مفید مجلس ہے۔ عرفانی مجلس از حضرت داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ازمن سے ہوتا ہے۔ جسمانی کوارنٹین سے زیادہ روحانی کوارنٹین کی ضرورت۔ جسمانی کوارنٹین سے زیادہ روحانی کوارنٹین کی ضرورت کیوں ہے؟ تو یہاں دیکھیں، مرشد گرامی حضور داعی اسلام نے ایک مرتبہ راقم الحروف سے فرمایا۔ راقم الحروف کون ہے؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب۔ ان سے فرمایا کہ آج کورونا کی وبا سے حفاظت کے لیے ڈاکٹروں کی جانب سے سماجی دوری بنانے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹین ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جس قدر جسمانی بیماری سے محفوظ رکھنے میں مؤثر ہے، اسی قدر روحانی بیماریوں سے حفاظت میں بھی بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں روحانی طور پر بیمار لوگوں کے علاج اور ان کو صحت مند بنانے کے دو طریقے معروف رہے۔ معروف یعنی مشہور کیا ہے؟ پہلا عزلت یعنی سوشل ڈسٹینسنگ، دوسرا خلوت یعنی قرنطین۔ صوفیہ نے تربیت کے ابتدائی مراحل میں ہمیشہ سے اپنے مریدین کو تلقین کی کہ وہ عام مخلوق سے عزلت اختیار کریں، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ رکھے، نہ اہلوں سے میل جول نہ رکھے، کیونکہ ان کی صحبت اور ان کے ساتھ میل جول روحانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الصحبت مؤثرۃ، صحبت اچھی ہو یا بری اس کا اثر ہوتا ہے۔ صوفیہ کے اس منہج تربیت کی تائید کا اشارہ قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن اپنی روحانی صحت کو بگاڑ کر اپنی جان پر ظلم کرنے والا کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے روحانی طبیبوں کی بات مان لی ہوتی، اور کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور اس سے سماجی دوری بنائی ہوتی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27-28۔ اس کے علاوہ اس منہج تربیت کی توثیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے بھی ہوتی ہے جن میں عام طالبان مولا کے لیے عام لوگوں سے عزلت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنے گھر میں ہی رہو اور اپنے گناہوں پر گریہ وزاری کرو۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خذوا بحظکم من العزلہ، عزلت سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ صوفیہ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف سماجی دوری سے کام نہیں چل رہا ہے بلکہ مریض کو خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہے اور اسے کامل تبتل و خلوت کی ضرورت ہے، تو اسے اپنے دارالشفا یعنی اپنی خانقاہوں میں بلا لیتے ہیں، جہاں موجود کوارنٹین سینٹر یعنی خلوت خانہ میں اسے کوارنٹین یعنی خلوت نشین کر دیا جاتا ہے، اور وہاں اس کے مرشد و طبیب روحانی کی خصوصی نگرانی ہی اس کا خصوصی علاج ہوتا ہے، اور اسے وتبتل الیہ تبتیلا کے مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے۔ کوارنٹین ہونے کی یہ مدت مریض کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، لیکن عموماً یہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ قرنطین جو اطالوی زبان کے قرنٹا سے ماخوذ ہے، اس کے معنی بھی 40 کے ہی ہوتے ہیں، اور جسمانی ڈاکٹروں کے یہاں بھی اس کی مدت چونکہ 40 دن یا اس سے زیادہ کی ہوتی تھی، اس لیے یہ نام دیا گیا۔
शेख व तबीब रूहानी की तरफ से आयत क्वारंटीन के इस मरहले को जो तालिबान मौला मुकम्मल कर लेते हैं, उनका रूहानी कोर्स मुकम्मल हो जाता है और वो बिल्कुलिया खलाइक व अलाइक से आज़ाद होकर ख़ुद से भी फ़ानी हो जाता है और मकामात तजरीद व तफरीद में कमाल हासिल कर लेता है। तब उसकी ये हालत हो जाती है कि अब वो मुताअस्सिर होने के बजाय मुअस्सिर बन जाता है और अब वो इस काबिल हो जाता है कि तबीब रूहानी के इजाज़त के बाद वो ख़ुद भी तबीब रूहानी बनकर दूसरों को रूहानी अमराज से निजात दिला सके और रूहानी अमराज के वबाई हमले की सूरत में लोगों की खिदमत कर सके। खुलासा ये कि आज जबकि दुनिया ने जिस्मानी सेहत की हिफाजत के लिए समाजी दूरी इख्तियार करने और क्वारंटीन रहने की दावत दी, तो सब ने बड़े एहतिमाम से उसे कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह, उसके रसूल और नाइबीन मुस्तफ़ा सूफियाए किराम रूहानी सेहत की हिफाजत के लिए सदियों से उसकी दावत दे रहे हैं, तो बहुत कम लोग इस पर तवज्जो दे रहे हैं। आज ज़रूरत है कि जिस तरह जिस्मानी सेहत की हिफाजत के लिए समाजी दूरी इख्तियार की जाए और क्वारंटीन हुआ जाए, उससे कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि अपनी ईमानी सेहत को बचाने के लिए और दूसरों को अपने रूहानी तौर पर मुहलिक वायरस से बचाने के लिए समाजी दूरी बनाकर सूफिया के दारुशिफा में क्वारंटीन हुआ जाए, ताकि हमें ईमानी कमाल हासिल हो सके।